الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا درس اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ آج کا درس آنے والا او مبارک مہینہ جس کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اعمال، اس کی فضائل اور اس کی برکات کا تذکرہ کرنا ہے۔ آج کا درس ذو الحجہ کے ان برکات و فضائل اور عملیات و وظائف پر مشتمل ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا محرم سے 1448 ہجری انشاءاللہ۔ ذو الحجہ کا ایک طرف آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا، تو دوسری طرف اس مبارک مہینے میں خصوصاً ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں او مبارک اعمال ادا کی جاتے ہیں جو سال کے دوسرے ایام میں نہیں ہوتے، اس کی برکات اور فضائل۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر، وہ قسم کے لیے ہے، ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم ہے۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس سے تمام مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ والشفع والوتر سے مراد جفت اور طاق سے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے ایام ہے۔ تو ایک عظیم ذات جب کسی چیز پہ قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان 10 راتوں کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ بڑے مبارک 10 دن ہیں، بڑی برکتوں والے 10 دن ہیں۔ اور یہ 10 دن اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی بڑی برکات و فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ چند فضائل کا ذکر بھی کرتا ہوں، ساتھ میں اس کے کچھ خاص اعمال بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو بخاری کی روایت ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ تو دونوں کی افضلیت اپنی جگہ پہ ہیں، البتہ علماء نے لکھا ہے
کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ یعنی ان دنوں میں جو نیک اعمال کی جاتی ہے اور جو برکات و فضائل ان اعمال کے ہوتے ہیں، وہی اعمال دوسرے دنوں میں کی جائے تو اتنی برکات نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں۔ پھر ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کا اجر و ثواب رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے ذوالحجہ کے 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال کی گناہ اللہ اس سے معاف فرما دیتے ہیں، ایک پچھلے سال کے، ایک اگلے سال کی۔ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کبھی اکثر یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ عرفہ کا روزہ رکھیں یا سعودیہ کے ساتھ رکھیں، تو میرے خیال میں احتیاط یہی ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، سعودیہ کے ساتھ بھی رکھے، پاکستان کے ساتھ بھی رکھے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آنے والے عشرے میں انشاءاللہ مہینہ قریب ہے، آج 27 ذی القعدہ ہے، تو ذوالحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، نیک اعمال کا خوب اہتمام کرے، تکبیرات کا اہتمام کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر عرفہ کے فجر سے لے کر، یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح حج کا رکن اعظم یوم عرفہ کو ادا ہوتا ہے۔ اسلام کا عظیم رکن قربانی اسی عشرے میں ادا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا ارادہ ہو قربانی کا، تو جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ نظر آئے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، مگر یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے۔ مستحب کا معنی ہے نفل کے درجے میں ہے، اگر کسی نے کاٹا تو گناہ نہیں ہوگا، نہ اس کی قربانی خراب ہوگی۔ جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی نظر آئے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب امر ہے۔ دین اسلام کا عظیم رکن حج اسی عشرے میں ادا ہوتا ہے، تو بڑے برکتوں والا ہے یہ عشرہ۔ ایک خصوصی عمل، اگر آپ اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قوی تر ہو جائے، میری پورے سال کے اعمال و وظائف میں زبردست طاقت آ جائے، روحانی ظاہراً و باطناً منور ہو جاؤں، تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دونوں میں سے جو بھی آپ کو آسان ہو پڑھنا، روزانہ 500 بار پڑھنا شروع کرے، اٹھتے بیٹھتے بھی، ایک مجلس میں بھی، خواتین اپنی مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ۔ یاد رکھیے جتنی توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اتنی ہی اس کی روحانیت زیادہ ہوگی۔
اور پھر آگے پورے ذی الحجہ کے مہینے میں اگر اللہ نے توفیق دی جاری رکھ سکتے ہیں تو نور علی نور ہے، مگر یہ ہے کہ اس پہلے عشرے میں اس کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی برکات، انوارات و فیوزات نصیب فرمائے۔